ایک سوال ہے، یہ ممبئی سے ہے، مولانا وحید الرحمان قاسمی صاحب۔ ان کا سوال ہے کہ اپنی فیکٹری یا صنعت کا انشورنس اگر سرکاری انشورنس کمپنی LIC سے کروائی گئی ہے، جس پر جمع کی گئی نقدی سے اضافی رقم حاصل ہو گئی، دوسری طرف اس سے کہیں زائد اسی صنعت پر سرکار کو GST اور انکم ٹیکس ادا کیا جا چکا ہے، تو اس صورت میں بقدر ادا شدہ ٹیکس کے انشورنس سے حاصل ہونے والی اضافی رقم استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جو صورت آپ نے دریافت کی ہے اس میں اس سے استفادے کی گنجائش ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ تو بہت تفصیلی ہے کہ انشورنس جائز ہے یا نہیں، اور انشورنس سے حاصل ہونے والی رقم GST میں ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ مال حرام کا حکم ہے اس کو مالک کی طرف لوٹانا، اور انشورنس کی رقم بھی جی گورنمنٹ کی طرف سے ہی بالواسطہ ملتی ہے، اور GST کی جو رقم ہے وہ گورنمنٹ ہی کی طرف ہاں ہے، ہاں تو یہ ایک طرح سے مال حرام کو اس کے مالک کی طرف واپس کرنا ہے، اس لیے اس کی گنجائش معلوم ہوتی یا حضرت ایک ہیں مولانا فرقان غنی صاحب، ان کا سوال ہے کہ غلام باندیوں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن ہماری درسی کتابیں ان کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں، تو کیا ان مثالوں کے ذریعے نئے مسائل کی تخریج یا تفریع یا ترجیح کا کام کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ ساری عبارتیں یا مسائل محض زینت کتب ہی رہیں گے؟ یہ سوال کس کا ہے؟ یہ مولانا فرقان غنی صاحب۔ ٹھیک جی ہے۔ دیکھیے اصل میں جو واقعات انسانی سماج میں کبھی پیش آئے ہیں اور جن کے کبھی مستقبل میں پیش آنے کا امکان ہو، تو وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں اور قرآن و حدیث کے واسطے سے فقہ کی کتابوں میں آتا ہے۔ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ نصاب میں ان بحثوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جائے، لیکن ان بحثوں کے ذیل میں بعض ایسے اصول آ جاتے ہیں کہ جن اصولوں سے آپ دوسرے مسائل میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر فقہا نے نفقہ واجب ہونے کی جو بنیادیں متعین کی ہیں، ان میں ایک قرابت ہے، دوسرے تزوج ہے، اور تیسرے ملکیت ہے۔ تو بیوی کا نفقہ تزوج کی وجہ سے ہے، ماں باپ کا اولاد کا نفقہ قرابت کی وجہ سے ہے، اور غلام اور باندی کا نفقہ ملکیت کی وجہ سے۔ تو اب اس سے فقہا نے اس بات پر استدلال کیا کہ جانوروں کا نفقہ بھی اس کے مالک پر واجب ہوگا، کیونکہ وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے۔ اس لیے جو اصول اس ذیل میں آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں فقہی احکام کے استنباط میں اس سے مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غلاموں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان سے خادموں کے، ملازمین کے حقوق پر، ان کے فرائض پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ بعض خلیجی ملکوں میں ایک کفالت کا نظام ہے، ملازم بغیر اپنے کفیل کی اجازت کے شہر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، اور اس میں بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو غلامی کا بھی ایک بدتر نظام ہے، جو بعض ملکوں میں افسوس ہے کہ وہ مسلم اکثریت ممالک ہیں۔ تو ایسے مواقع پر ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، بال بچوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جو خدمت، جو خادم ہیں، جو ملازم ہیں، ان کے بھی شریعت میں حقوق ہیں۔ ان کا کم سے کم درجہ غلاموں کا ہو سکتا تھا، تو جو حقوق غلاموں کے ہیں اس سے تو زیادہ ہی حقوق ہونے چاہیے ان لوگوں کے۔
اس لیے ان کو یہ سمجھنا کہ یہ اذکار رفتہ ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیں، اور یہ فطری بات ہے۔ آپ نماز، روزے، زکوٰۃ، نکاح و طلاق، جو زندگی میں آنے والے مسائل ہیں، جب آپ ان کو بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ تحقیق و تدقیق سے کام لیتے ہیں۔ حضرت ایک سوال ہے، ایک ساتھی ہیں افتاح کے ہی، مولانا اسلم اسیر صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کوئی شخص ہے جو بیرون ملک کوئی اشیاء بیچا کرتا ہے، سافٹ ویئر وغیرہ، اور بیرون ملک سے ان کو قیمت کے اندر بٹ کوئن کرنسی ملتی ہے، تو یہ شخص انڈین کرنسی میں تبدیل کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو آپ جان لیں کہ ابھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ جی ابھی کل پرسوں جو بجٹ پیش ہوا، اس میں بھی اس کرنسی کی بات آئی ہے۔ دیکھیے، اگر اس ملک نے، وہاں کی حکومت نے اس کرنسی کو تسلیم کیا ہو، تب تو وہ واقعی کرنسی ہے اور ثمن ہے۔ اور اگر اس نے اس کو کرنسی تسلیم نہیں کیا ہو تو ایسی شکل میں کرنسی تو وہ ہے ہی نہیں، لیکن کیا اس کو مال مانا جائے گا؟ یہ بات قابل غور ہے، کیونکہ مال وہ ہے کہ جس کا تمول ہو، جس کو لوگ ایک چیزوں کے تبادلے کا ذریعہ بناتے ہوں، وہ ثمن ہے، کرنسی ہے، وہ شریعت کی نظر میں۔ تو میرا ابھی آپ کے سوال کے سلسلے میں فوری طور پر جو میرے ذہن میں خیال قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، اگرچہ کہ وہ کرنسی نہیں ہے، لیکن اس کو مال اور اثاثہ مانا جانا چاہیے، اور جب وہ مال اور اثاثہ ہے تو انڈین کرنسی میں اس کا تبادلہ یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ بے کی ایک شکل ہے، سامان کی بے کی جائے پیسوں کے بدلے، ثمن کے بدلے۔ واللہ عالم، کوئی قطعی جواب نہیں۔ جی حضرت ایک سوال کیا ہے، افتاحی کے ایک ساتھی ہیں مولانا سالم مظاہری سہارنپوری، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی مسئلے کا شرعی حکم اگر ملکی قوانین کے خلاف ہو تو اس صورت میں کیا شکل اختیار کرنی چاہیے، جیسے کہ طلاق ثلاث کے سلسلے میں ملکی قانون اس سے متعارض ہے؟ دیکھیے، اصل میں ہم لوگ مسئلہ تو وہی بتائیں گے جو شریعت کے مطابق ہو۔ ہم ملکی قانون کو ماننے کے پابند ہیں، لیکن اگر کوئی قانون صریحاً شریعت کے خلاف ہو تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے قانون کے روح سے اگر ایک بالغ لڑکا اور لڑکی اپنی رضامندی سے غیر شرعی اور غیر قانونی طور پر جسمانی تعلق قائم کرے تو یہ جرم نہیں۔ تو کیا ملکی قانون کی بنا پر ہم اس سے اپنے بچوں کو منع نہیں کریں گے؟ ہم نئی نسل کو اس سے منع نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے یہاں جو شریعت کا قانون ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی ترغیب دیں گے، اس کی تلقین کریں گے۔ تو اس لیے اس میں مصلحت سے تو کام لینا چاہیے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے ہمیں وہی بات کہنی چاہیے، اور اتنا حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت افتاح کے ایک ساتھی ہیں مولانا عباس حسین ندوی صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ جب اسلام میں مالی حالات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک منظم طریقہ موجود ہے زکوٰۃ اور خراج کا، تو ہم بینک کے سودی نظام کو کیوں اپنائیں؟ بینک کا سودی نظام اپنانے کی کس نے بات کہی ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ چونکہ بینک کا نظام صحیح نہیں ہے، اور آج ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ کا اور خراج کا نظام ہے، لیکن آج دنیا کی معیشت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ
خود اپنا سسٹم بنانے کے موقف میں ہوتے ہیں، اور ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بنے بنائے سسٹم کا حصہ بننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس وقت اس دوسری صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا ہو سکتا ہو کہ عشر و زکوٰۃ کا نظام قائم ہو اور وہ وہاں کی معاشی ضرورتوں کے لیے اکتفا کافی ہو جائے تو ضرور وہ اچھی بات ہے، لیکن اس وقت صورتحال حقیقی طور پر ایسی ہے نہیں، مسلم ملکوں میں بھی نہیں ہے اور غیر مسلم ملکوں میں تو خیر ہے ہی نہیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے ہر ملک نہیں ہے بلکہ ہر شہر معاشی اعتبار سے ایک اکائی ہوتا تھا۔ اس وقت پوری دنیا معاشی اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہے، اور اس کا اثر آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہے تو بہت اچھی، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک مکمل معاشی نظام کے طور پر کیا اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تو نکالنی ہے بطور ایک عبادت کے اور غربا کی مدد کے، لیکن ہم کیا بینکنگ نظام سے بالکل آزاد ہو کر موجودہ حالات میں کوئی معاشی نظام تشکیل کر سکتے ہیں؟ کچھ اور بھی ایک دو سوال ہیں لیکن وہ بہت طویل ہیں، پھر کسی موقع پہ کر لیں۔ جی جی مناسب ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ مناسب ہے، میں مناسب ہے۔ بہت جی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ